بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا ایکٹ آف 1919 ڈائرکی ان پروونسز۔ تو یہ ڈائرکی دھوری نظام تھا جو کہ پروونسز میں نافذ کر دیا گیا۔ جس طرح اکبر بادشاہ کے دور میں اس نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ اپنی امپائر کو جو ہے وہ اسموتھلی رن کر سکے اور جتنی بھی اسٹیٹ افیئرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے، تو پروونشل لیول تک اس نے ان چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ اسی طریقے کے ساتھ یہ مونٹیگ کیمسفورڈ جتنی بھی ریفارمز ہیں ان میں جو ڈائرکی سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ کچھ جو منسٹرز تھے وہ انڈر دا ڈائریکٹ کنٹرول آف گورنر تھے جو کہ برٹشز تھے، اور کچھ منسٹرز یا منسٹریز ایسی تھیں جو کہ لیجسلیٹو اسمبلی کو آنسریبل تھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈائرکی سسٹم ایکچولی اس لیے اپنایا گیا تاکہ پروونشل لیول پہ جتنے بھی انڈینز ہیں وہ اپنی پرابلمس کو خود ہی سارٹ آؤٹ کر سکیں۔ تو ایک طرح سے یہ دیکھیں اگر تو دو لوگوں کو آنسر کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، اسی لیے یہ ڈائرکی سسٹم جو ہے وہ یوزفل اتنا سکسیزفل اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے اس کی ڈیمانڈ تھی یا جس طرح سے اس کو اچیو کیا جانا تھا، اس طرح سے یہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکا۔ ان دس ایکٹ سپریمیسی آف دا گورنر جنرل اینڈ دا پروونشل گورنر ور ریٹینڈ in provinces. Diarchy system was not useful. Government servants were not under the direct control of the government, under the ministers, although this system created a special problem. تو یہ اس پرابلم کی وجہ سے بنگال اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بہت زیادہ پرابلم سٹارٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ یوزفل نہیں رہا۔ اب اینڈ آف خلافت موومنٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو خلافت موومنٹ جب اینڈ ہوئی تو اس میں بہت سارے دنگے فساد سٹارٹ ہو گئے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں، انڈیا کے ڈفرینٹ پروونسز میں۔ تو اب ان پرابلمس میں سب سے جو مین پرابلم ہے وہ ایونٹ جو کہ چھورا چھوری میں ایک ایونٹ ہوا جس میں پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی بائی کانگریس لیڈرز۔ تو اس میں بہت سارے کانسٹیبلز جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ جو ایونٹ تھا اس نے گاندھی کو ایک طرح سے فلی ڈس اپوائنٹ کر دیا، اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ انہوں نے جتنی بھی موومنٹس تھیں وہ ساری کی ساری روک دیں اور ان کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب رزلٹس کے حوالے سے اگر ڈسکس کریں تو کیا نتائج اس کے خلافت موومنٹ کے ختم ہونے کے بعد کیا نتائج نکلے ہیں کہ دا فیلئر آف دا خلافت موومنٹ کریٹڈ ٹرموائل ان دا پالیٹکس آف سب کانٹیننٹ۔ تو اس نے ایک وائلنس کریٹ کیا، خلافت موومنٹ کے بعد ایک وائلنس کریٹ ہو گیا ان دا پالیٹکس آف انڈو پاک۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈر دا لکھنؤ پیکٹ ٹو پارٹیز ہیڈ کم نیئرر ٹو دا ایچ ادر، اور اس کے بعد پھر دو پارٹیز جو میجر پارٹیز تھیں جس طرح کے کانگریس اور مسلم لیگ ہیں، یہ بہت ایک دوسرے کے کلوزر آ گئیں۔ ایٹ دا ٹائم مہاتما گاندھی واز اے سول لیڈر ان نان ایجیٹیٹو پالیسیز. دا ایونٹ آف چوری چورا disappointed him and he announced to finish all the movements including non-cooperation movement which proved fatal for the خلافت movement. اس ایونٹ کے بعد چوری چھورا میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد گاندھی نے ساری کی ساری جو موومنٹس ہیں ان کو کلوز کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ دا پاسبلٹیز آف ہندو مسلم یونٹی کیم ٹو این اینڈ فار ایور۔ تو ہندو مسلم جو یونٹی تھی اب بالکل اس کی کوئی امید نہیں بچی تھی، اور بالکل وہ اتحاد جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ دا کانگریس اینڈ مسلم لیگ parted their ways. مسلم لیگ اپنے راستے اور کانگریس اب اپنے راستے۔ The movement brought a very important political change in this region. The Muslims suffered a lot in the fields. They suffered politically, socially and economically. تو مسلمان جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کلاسز لینے سے بائیکاٹ کر دیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز نے ریزائن کر دیا، جس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ مسلمان ایجوکیشنل لیول پہ بھی بہت زیادہ پیچھے رہ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے جتنی بھی گورنمنٹ جابز میں وہ تھے وہ انہوں نے اس کو بھی ریزائن کر دیا، اور اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان اکنامکلی بھی بہت زیادہ پیچھے رہ گئے، اور بہت سارے ہزاروں کے حساب سے لوگ ایسے تھے جن کو اس وقت جیل میں ڈال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایٹ دا اینڈ آف خلافت موومنٹ۔ اچھا، مسلمانوں کو جو یا مسلم پالیٹکس میں جو خلافت موومنٹ کے جو اثرات پڑے وہ کچھ اس طرح تھے کہ ایک تو بڑا ایڈوانٹیج جو مسلمانوں کو ہو گیا خلافت موومنٹ کے بعد، اب مسلم لیگ کو ایک نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کر لیا گیا، ریکگنائز کر لیا تھا کہ یہ ایک الگ قوم ہے۔ یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا مسلمانوں کو۔ دا مسلم کمیونٹی began to assert its position in the national and international level. مسلمان جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے آپ کو پھر اسٹیبل کرنا شروع کیا، چونکہ اب کانگریس اور سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں رہا، اور آپ نے ایک طرح سے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا اسٹارٹ کیا، اپنی پوزیشن کو ایزرٹ کرنا اسٹارٹ کیا۔
The British realized that the Muslim could create problems for them in the future reforms. It would not be possible for them to sideline their demands. اب جب یہ ایمرجنگ پارٹی بن گئی مسلم لیگ اور پاور گین کرنے لگی تو برٹشرز کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ آگے چل کے مسلمان ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ بات سوچی کہ اب ان کی ڈیمانڈز جو مسلمانوں کی ڈیمانڈز ہیں ان کو ایک طرف نہیں رکھا جا سکتا, ان کو بھی سنا جا سکتا ہے. مسلم لیڈرز لائک مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا شوکت علی ایمرجڈ آن دا ہاریزن آف سب کانٹیننٹ. اب یہ وقت تھا کہ جتنے بھی سائڈ کمپینینس تھے پولیٹکس میں مسلمانوں کے, وہ اب مین اسٹریم پہ آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو آج تک کا ہمارا لیکچر اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.